بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سامعین و مشاہدین کرام، روزہ جہاں ایک عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اس کو فرض کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے، حصول برکت کا اہم ترین ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا اہم ترین وسیلہ ہے، اور عبادت اصلاً یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے کچھ فوائد کی جانب اشارہ بھی کیا ہے۔ عبادت ایسے ہی نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادتیں یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ روزہ رکھو گے اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو، بوجھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فوائد کے حامل ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ روزہ، اس کے ذریعے انسان کو روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، نفسیاتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، طبی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تمام ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک وقفہ ضرور بھی ضرور ایسا ہونا چاہیے جو 30 سے 40 ایام پر مشتمل ہو، جس میں انسان کچھ وقت کے لیے، متعینہ وقت کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، غذا سے دور رکھے، تاکہ اس کے جسم میں بہت سے جو زہریلے اثرات پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، جسم ان سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ روزہ، اس کے ذریعے انسان کے اندر موجود زہریلے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ ان کی پاکی اور صفائی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس پر بہت سے ماہرین نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کے جسم میں موجود مضر، فاسد اثرات، فاضر زہریلے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کا جسم پھر سے پاک ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ مغربی عیسائی محقق ایلین کارٹ، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے روزے ہی کے حوالے سے، فاسٹنگ ایز وے آف لائف۔ اس میں وہ روزے کے ثمرات، اس کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ فاسٹنگ برنگس اے ہول سم فزیولوجیکل ریسٹ فار دا ڈائجسٹو ٹریکٹ اینڈ سینٹرل نروس سسٹم اینڈ نارملائزز میٹابولزم، یعنی روزے سے انسان کے نظام انہضام یعنی معدہ اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ انسان کا معدہ جب خالی ہوتا ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے، دماغ کو بھی اس طریقے سے آرام ملتا ہے، اور جب انسان کا معدہ اور اس کا دماغ یہ نارمل حالت پر آتا ہے تو اس کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رونگوانی، انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے The Miracles of Fasting in Comparative Religion۔ اس میں وہ بہت سی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شانتی رنگوانی کے مطابق چونکہ روزے کے دوران جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی ہے، اس لیے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور جگر پوری تندہی سے پرانے زہریلے مادوں کو جسم سے صاف کرتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم کو کام کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم میں پہلے سے پائے جانے والے زہریلے مادوں کو سب سے پہلے استعمال میں لایا جاتا ہے۔
جب باہر سے کوئی غذا نہیں جاتی ہے تو جسم اندر موجود زہریلے اثرات کو ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے خون بھی صاف ہو جاتا ہے اور انسان کی جلد بھی بہت ہی تازگی اور چمک کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ کا کام کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ مال کو گندگی سے پاک کرتی ہے، گندگی سے صاف کرتی ہے، لہذا روزہ بھی جسم کو زہریلے مادوں سے، مضر چیزوں سے انسان کے جسم کو پاک و صاف کرتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ یہ جسم کا روزہ ہے، اس کی پاکی کا ذریعہ ہے، اس کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کی مزید تشریح امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی کے شہر آفاق میڈیکل محقق ڈاکٹر جیمز بالچ جو MD ہیں، ان کی روزوں پر تحقیقات ہیں۔ وہ اپنی کتاب پرسکرپشنز فار نیچرل ہیلنگ میں لکھتے ہیں کہ فاسٹنگ ریگولرلی gives your organs a rest and helps reverse aging process for a longer and healthier life۔ یعنی جب انسان باقاعدگی سے روزہ رکھتا ہے، اس سے جسم کی حالت بہت اچھی ہو جاتی ہے، جسم کو آرام ملتا ہے اور بڑھاپے کے عمل کو آہستہ کر کے زندگی کو طویل اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جسم کے حوالے سے روزے کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور روزہ یہ انسان کے جسم کے لیے صفائی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا جہاں ہمارے لیے روزہ باعث اجر و ثواب ہے، عبادت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ جسم کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ فوائد حاصل ہوں، یہ ہمارے مالک، ہمارے خالق کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اسی نے ہمارے لیے یہ سسٹم متعین کیا ہے۔ انسان وہ بہت ہی کم عقل رکھتا ہے، اس کی سوچ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور آج کی سائنٹیفک تحقیقات وہ اسلامی عبادات کو، اللہ کی طرف سے متعین کردہ عائد کردہ فرائض کو اور زیادہ واضح کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ بہرحال ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے اس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارا مالک جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے لیے کوئی ایسی عبادت متعین کرے جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے فوائد اور اس کے ثمرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔